أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیونکہ میں نے آپ حضرات سے کسی مسئلے کے بارے میں ایک مشورہ کرنا ہے، تو جب انسان علاقے کی یا علاقے والوں کی خیر کے لیے، فلاح بہبود کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو بہت سارے حضرات اس وجہ سے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے سے تو پوچھا ہی کوئی نہیں، ہمیں تو سمجھا ہی کچھ نہیں. تو اس لیے اگر آپ تھوڑا تھوڑا قریب ہوں اور ان پیچھے والوں کو یہاں جگہ دیں تاکہ وہ بھی مجھے دیکھنے میں آسانی اور مجھے ان کو دیکھنے میں، تاکہ ہم سارے اکٹھا مشورہ کریں. آج ماشاءاللہ یہ بہت ساری جگہ لینا دینا مقدروں کا میرے قریب ہو کے بیٹھا. میں دعویٰ نہیں دوں گا، میں جیب میں سے نہیں نکالوں گا. آج ماشاءاللہ آؤ جاؤ آ جاؤ سارے آ جاؤ. کیسے کیسے پیارے چہرے، انہیں ایسی صبر رکھے قبر کے اندر پیڑوں سے محفوظ فرمائے. میدان محشر کی سختی سے اللہ چہرے کی ہوائیں نہ اڑائے بلکہ اپنی رحمتوں کے ساتھ چہرے کو مسکراہٹ عطا فرمائے. آج ماشاءاللہ دنیا کے اندر ترقی کے ساتھ ایک محکمہ کام کرتا ہے اور دنیا کے اندر اس محکمے کی ترقی کو دیکھ کر دنیا اس محکمے کے اوپر اپنا سب کچھ لگانے کو تیار ہے. اگر ان کے پاس سب کچھ لگانے کے لیے کچھ نہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا تو سارے جھوم لیتے ہیں. وہ محکمہ کون سا ہے؟ ایک مساجد اور دوسرا دینی ادارے. سگے یار کو انکار کر دیتے ہیں، اللہ کو انکار نہیں کرتے. جو ہو سکتا ہے بے شک وہ 10 روپے کا نوٹ ہے. اب 10 روپے کا جو نوٹ دیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ 10 روپے اور ہماری حیثیت 10 کی نہیں. وہ 10 روپے کا نوٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے رب کو نہ 10,000 کی ضرورت ہے نہ 10 روپے کی. ہم نے 10,000 کے دینے میں اور 10 روپے کے دینے میں اس کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. اگر اسے 10 روپے کی ضرورت ہوتی 10,000 کی، وہ 10 لیتا ہی نہ. وہ تو کہتا آج کھاتے میں ڈال دو. دنیا کے اندر اس وقت جو انسان کو فکر مند کرنے کی اور انسان کو کامیابی والے راستے پر لانے کی جہاں محنت ہو رہی وہ بھی دینی ادارے اور مساجد ہیں. اگر کبھی کبھار مساجد کے ممبر سے
کوئی سیاسی گفتگو آ جائے تو وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم تو ہر ایک کی حکومت کے لیے، ہر ایک کی شاد بات کے لیے، ہر ایک کی عزت آبرو کے تحفظ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر اپنے اداروں اور مساجد کے ممبر مصلی پر آپ کے خیر خواہ بن کر آپ کے لیے دعا کریں تو آپ اپنی اسمبلیوں کے اندر ہمارے لیے مخالفت کریں۔ بس یہ جب دکھ درد ہوتا ہے پھر ہم چلو ہاتھ نہیں زبان نہیں، ایک گلہ تو کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اپنا رونا تو رونا ہمارا حق بنتا ہے کہ یار یہ جو آپ کام کر رہے ہو مداری سے دینیات کو تحفظ نہ دینا، اللہ کے گھروں کے اندر جو ہے پابندیاں لگانا، یہ آپ کو شیوا نہیں دیتا۔ آپ مسلمان ہو، آقا کے غلام ہو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ جس پاکستان کی عوام پر حکمرانی کرو گے ان کو بھی اللہ نے کلمے کی دولت عطا فرمائی، اور جس ملک کے اندر تم حکمرانی کرو گے اللہ نے اسے بھی کلمے کے صدقے سے عطا فرمایا۔ تمہیں اللہ نے جو ووٹ دیا وہ نالی سڑکیں بنانے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے جو ووٹ دیا وہ انسانوں کو، دنیا تو دھکیل رہی ان کو جہنم کی طرف، کوئی کپڑے کی چمک، کوئی موبائل، کوئی دنیا کی روشن خیالی دکھا کے انہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور ہم بھی اگر ممبر پر بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنے لگ جائیں تو پھر میرے بتاؤ دین کی پیاس آپ کی میری کہاں ہوئی؟ آپ حضرات سے میری ایک گزارش ہے، بہت مختصر گفتگو کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے دن اپنی خاندان کی شادی بیاہ ساری چھوڑتے ہیں، اپنی مصروفیت بھی چھوڑتے ہیں، سج دھج کے خوبصورت بن کے ٹوپی پگڑیوں کے ساتھ مزین ہو کر آپ حضرات کی پیار اور محبت آپ کے وقت اور آپ کی چاہت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ جتنی دیر آپ ہمارے پاس بیٹھے ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دلوں کے اندر بھریں۔ پر آپ کی بھی مہربانی ہے کہ اگر ہم اپنی چاہت پر 1.5 گھنٹہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ بھی اپنے وقت میں سے آدھا گھنٹہ نکال کر پہلے ضرور آئیں۔ دیکھو مولوی تو سیدھے راستے پر ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، سارے، پھر کس کو سیدھے راستے کی باتیں؟ نماز قبول کرنے والے، قرآن کی آیتوں کو ماننے والے، پتہ ہے کامیابی حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پہ ملے گی، کامیابی اللہ کو راضی کرنے پہ ملے گی۔ انہیں کبھی پیسہ اپنی طرف، کبھی دولت، کبھی یار کی یاری کھینچتی ہے تو اپنے راستے سے جب ڈگمگاتے ہیں تو الحمدللہ یہ دین کے ادارے اسلام کے قلعے ہیں، یہ مساجد اسلام کی نشانیاں ہیں، یہ آپ کو ان جھنجھٹوں سے نکال کر، ان دلدلوں سے نکال کر، ان رسوائی کے اڈوں سے نکال کر آپ کو دینی ماحول کے اندر لے کے آتے ہیں۔ آپ 8 دن میں جو سبق بازار میں لیتے ہیں، بتائیے 1 گھنٹہ آپ مسجد کے اندر یا آدھا گھنٹہ آپ بیٹھ کر جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں، کیا آپ کی وہ بدحالی خوشحالی میں تبدیل نہیں ہو جاتی؟ دل اطمینان پذیر نہیں ہو جاتا؟ سکون نہیں آ جاتا؟ قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا؟ بچوں کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر، کنب برادری کو دیکھ کر، کاروبار کی حالت کو دیکھ کر مرنے کو دل کرتا ہے، خدا کا قرآن سن کے سبحان اللہ کہنے کو دل نہیں کرتا۔ تو آپ کی سبحان اللہ یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے غفلت والی زندگی میں پھنس چکے، ہمیں بھی پتہ ہے کامیابی ملے گی تو اس قرآن کے سائے تلے کامیابی۔ اب بھائی یہ اللہ کی لاریب کتاب آپ کے سامنے ہے، میرے سے پہلے ان حضرات نے آپ کو اس کی تفصیل میں جا کر دکھایا، میں بھی یہی بات شروع کر دوں، میں بھی اس میں معراج تلاش کروں، میں بھی حضور کی ولادت تلاش کروں، نبی کی دعائیں تلاش کروں، نبی کے سجدے، نبی کے رونے تلاش کروں، تو میں بھی دعا کر کے چلا جاؤں گا۔ نبی کی زندگی سنانے کا، اللہ کی بات بتلانے کا اتنے اباب حضرات کو کاروباری مصروفیت، آج اتوار کا دن تھا، کسی نے کہیں جانا، کسی والی محمد علی صاحب رب نواز نے کہا نہیں آج ہماری مسجد کا جلسہ ہے، آپ حضرات تشریف، آپ کو یہاں بٹھانے کا مقصد کیا؟ جو آپ 1.5 گھنٹہ موبائلوں میں سنتے ہو، ٹی وی میں سنتے ہو، میں آپ کو یہاں سنا رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ آج میں آپ حضرات کے پاس آپ سے مشورہ کرنے کے لیے، اور آپ حضرات میرے سے زیادہ عقل مند ہیں، میرے سے عمر مرتبے میں زیادہ ہیں، میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میں آپ حضرات سے ایک مشورہ لینے کے لیے آیا، مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ میں اور میرے بچے جہنم سے بچ کے جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا، مجھے وہ راستہ بتلاؤ، آج جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ حق ہے، سچ ہے، تو پھر آؤ میری انگلی آپ پکڑو، اگر یہ راستہ سچ نہیں تو اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ، آپ جس راستے پر لے کے جاؤ گے شرط یہ
ہے وہ راستہ آپ کو مجھے جنت کی طرف لے کے جاتا ہو. میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کو تیار ہوں. اگر آپ کو اللہ نہ کرے یہ راستہ نظر نہیں آ رہا تو پھر اس نابینے کے پیچھے چلو. اللہ کی قسم اس کے پیچھے آنکھ کا نور نہیں لیکن ایمان کا نور اس کے سینے میں بات صحیح ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو گمراہی سے بچنے کا کوئی اور راستہ ملتا ہے میں لبیک اپنے بچوں کو یہاں لاتا ہوں, گھر سے بے گھر ہونا برداشت کروں گا, لیکن مجھے ہدایت والا راستہ دکھاؤ, مجھے کامیابی والا راستہ دکھاؤ. اس کے بعد بالکل شادی کر دو. مجھے سمجھ نہیں آتی شادی ہلکی سی کر دے تھوڑے سے بیٹھے. اگر کامیابی والا راستہ آپ کے پاس تو میں آپ کی آواز پر لبیک, اگر کامیابی والا راستہ میرے پاس تو آپ میری آواز پر لبیک ہو. اب بتاؤ کرنا کیا مجھے مشورہ. میں نے بھی رات کو ایک جگہ جا کے بولنا ہے, وہاں بھی جا کے میں نے ابھی ایک جگہ تقریر کر کے آیا مدرسے مسجد کی. رات کو میں نے جا کے پیغام دینا ہے. آپ کے علاقے کا کیا نام ہے اس کا؟ کہاوڑ کلاں. میں جا کے بتاؤں گا میں بھٹک رہا تھا, کہاوڑ کلاں والوں نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے رہنمائی والے راستے پہ ڈالا اور وہ راستہ بالکل پکا ہے, سچا ہے, قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. آ جاؤ اس راستے پر آ جاؤ. وہ راستہ کون سا ہے؟ رب کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا. ختم نبوت کے پرچار کے لیے اللہ میرے بھائی میں یہ تمہارے آگے حاضر, حیات ممات, حاضر ناظر, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, یہ چھوڑ دو یار اللہ کے پاس. تم کس ہستی کے اوپر انگلی اٹھاتے؟ ہمارا منہ ہے, سارا دن منہ سے جھوٹ نکلتا ہے, حضور کی ذات پر بحث کرنے لگ جاتا ہے. اس نے معراج کرائی نہیں کرائی, ہم نے تو معراج کو مانا. وہ اللہ کے نبی ہیں, ہم نے مانا. یہاں زندہ رکھے, قبر میں رکھتے, روزے میں رکھے, وہاں رکھے. ان کا اور رب کا معاملہ. تم کون ہوتے؟ ہمارا کام تو ان پر اللہم صلی علی محمد. اور تمہاری اوقات میرے نبی پر بحث کرنے کی, تمہاری اوقات تو میرے نبی پر درود بھیجنے کی نہیں ہے. تمہارا منہ ہی نہیں تم میرے نبی پر درود بھیجو. اللہ پھر کیا کریں؟ تم اپنا درود میرے حوالے کیا کرو, میں ان کے شان بنا کے ان کے حوالے کر رہا ہوں. اب بھی نہیں سمجھتے لڑائی 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 لڑائی. ہم دنیا کو کیا اصلاح کریں گے؟ ہم تمہارا خود بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. محسن کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے, امام کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے, نمازی کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے, خطیب کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے. پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, ہمیں کیا ہو گیا. اور اعزاز کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ اعزاز ہے. اوان بعد میں, پٹھان بعد میں, شیخ بعد میں, رانا بعد میں, ملک بعد میں, بٹ بعد میں. پہلے اللہ کا بندہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جا. خدا کا بندہ بن گیا, نبی کا امتی بن گیا. پھر دکان والا بعد میں, کھیت کھلیان والا بعد میں, فیکٹری والا بعد میں, نوکری والا بعد میں. سب سے پہلے تو حضور کے کام والا ہے. ساری امتوں کا سردار بنایا, ساری امت سے تجھے آگے کھڑا کیا گیا. قیامت کے دن نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا. اے بندے, تو 4 لاکھ کی دکان پر اپنی ذات اپنی بات کو قربان کر رہا ہے. 4 لاکھ کی دکان کے پیچھے, 20 لاکھ کے ایکڑ کے پیچھے تو نے اپنی آخرت کو ہی برباد کر دیا ہے. کیا کر دیا نبیوں نے پہلوں کو جھٹلا کر, پہلوں نے نبیوں کو جھٹلا کر کون سا بڑا تیر مار لیا. اگر ہم اور آپ اپنے نبی کو جھٹلا دیں گے, اللہ نہ کرے تو میرے عزیزوں کیا نبی کا نقصان کریں گے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. میرا نبی ہے, تجھے نہیں مانتے نہ مانے. پہلوں نے کون سے مان کے تیر مار دیے. پہلوں نے بھی تو نبی کا انکار کیا تھا. نہ اس کی ذات میں فرق آیا, نہ اس کی شان میں فرق آیا. ساری کائنات تیری نبوت کا انکار کر دے. میں اللہ اعلان کر رہا ہوں, یاسین والقرآن الحکیم, مجھے قرآن کی قسم ہے ساری دنیا تجھے جھٹلائے. انک لمن المرسلین, ساری دنیا تیرا انکار کرے. اللہ کریم 7 آسمان زمین پر اعلان کر رہا ہے تو میرا رسول ہے. جاؤ جاؤ دفاؤ جاؤ.
تیرے مقام کو یہ کیا پہچانے گئے؟ کسی نے آمنہ کی گود میں دکھا دیا، کسی نے حلیمہ کی جھولی میں دکھا دیا، کسی نے شیمہ کی لوری میں دکھا دیا، کسی نے عبداللہ کی قبر پہ دکھا دیا، کسی نے عبد المطلب کی دعاؤں میں دکھا دیا، کسی نے ابو طالب کے ہاتھوں میں دکھا دیا، کسی نے خدیجہ کے دولہا بن کے دکھا دیا، کسی نے خدیجہ کو دولہن بن کے حضور علیہ السلام کے گھر میں دکھا دیا، کسی نے دولہا بنا کے عائشہ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی نے غار میں دکھا دیا، کسی نے تائی میں دکھا دیا۔ میرا نبی جب میں تیری شان تیرے ٹھاٹ کو دکھاؤں گا، پھر ساتوں آسمانوں کو نیچا کروں گا، زمین کو نیچا کروں گا، 18,000 مخلوق کو نیچا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ صداقت کو، لیاقت کو، شرافت کو، سب کو نیچا کر دوں گا۔ اے پیغمبر، 7 بر اعظموں کو نیچا کر دوں گا، پہاڑوں کو نیچا کر دوں گا، سورج چاند ستاروں کو نیچا کر دوں گا، مشرق مغرب شمال جنوب کو نیچا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عرش کرسی لو کو نیچا کر دوں گا، سدرۃ المنتہا کو نیچا کر دوں گا، جنت جہنم کو نیچا کر دوں گا۔ تجھے جوتیوں سمیت اللہ اکبر میں تجھے اپنے قریب بلاؤں گا اور کہوں گا وہ کملی والے جو کرتا مکے کے درزی نے سیا وہی کرتا پہن کے آ جا، جو جوتا مکے کے موچی نے بنایا وہی جوتا پہن کے آ جا۔ تجھے جوتے میں سمیت اپنے پاس لا کے کھڑا کر کے ساری کائنات میں اعلان کروں گا، او لوگوں دیکھو شان مصطفیٰ کیا، جتنا زمین سے آسمان اونچا، مجھے میری کبریائی کی قسم اس سے زیادہ آمنہ کے لال کا شان اونچا ہے۔ فکر تو وہ کرے جو تجھے چھوڑ دے، میرا محبوب 24 گھنٹے تو میری رحمت والی نگاہ میں ہے۔ تیرے دیکھنے کو قرآن میں بناؤں گا، تیرے بولنے کو قرآن میں بناؤں گا، تیرے چلنے کو قرآن میں بناؤں گا، تیرے پکڑنے کو قرآن میں بناؤں گا۔ بیٹیاں تیری ہوں گی، قرآن کی آیتیں میری ہوں گی، بیویاں تیری ہوں گی، قرآن کی آیتیں تیری میری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ یار تیرے ہوں گے، قرآن میرا ہوگا، ابو بکر تیرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، عمر تیرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عثمان تیرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، عائشہ تیری ہوگی، قرآن میرا ہوگا، علی تیرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، معاویہ تیرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا۔ اے میرا پیغمبر جو تن من دل قربان کر کے تیرے قدموں میں آ کے بیٹھے گا، میں کل مقدی مکا دوا۔ اللہ اکبر۔ یار تیرے قدموں میں بیٹھ کے دکھائیں گے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے ہار میں ان کے گلے میں پہنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ زبانیں میرے بندوں کی ہوں گی، درود تیرے پر ہوگا، فرشتے پر فرشتوں کے ہوں گے، قدم تیرے ہوں گے۔ اے پیغمبر سمتیں میری ہوں گی، عروج تیری نبوت کو ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زمین میری ہوگی، مدینہ تیرا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بلال میرا ہوگا، اذان کے اندر نغمے تیرے نام کے سنائے گا۔ میں اللہ اعلان کر دوں گا، میں خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ نہیں ہو سکتا، میں سارے جہان کا رب العالمین، یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے۔ میں خدائی میں اکیلا، میرے بعد خدا کوئی نہیں، یہ مصطفی میں اکیلا، قیامت تک اس کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس جھونپڑا کوئی نہیں، آپ کے پاس کپڑا لتا کوئی نہیں، رہنے کے لیے مکان کوئی نہیں، مدینہ میں رشتہ دار کوئی نہیں۔ خدا بھلا کرے تبلیغی جماعت والوں کا، جب کسی علاقے کے اندر جاتے ہیں سب سے پہلے پوچھتے ہیں دودھ والی دکان کہاں ہے، پوچھتے ہیں یہاں سبزی والی دکان کہاں ہے، پوچھتے ہیں چولہا کون سے حصے میں رکھا جاتا ہے، بستر اپنے کہاں رکھے، کالی کملی والا۔ اللہ اکبر۔ مکے سے گھر کو چھوڑ کے آئے، ساتھ وہ لوگ آئے جن کے پیر میں جتی کوئی نہیں، جن کے تل کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، جن کے سر پہ ٹوپی اکال کوئی نہیں، جن کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیٹ پہ پتھر آ کر، پیٹ پہ پتھر باندھ کر مدینے کی سرحد پہ آ کے کھڑے ہوئے، کسی نے روٹی کا نہ پوچھا، کسی نے مکان کا نہ پوچھا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا کرنا ہے، کہ کملی والے کھانا پینا بعد میں، پہلے بتا سجدہ خدا کو کون سی جگہ پہ کرنا ہے۔
اتنا متبرک عمل ہے، اتنا مسجد کی تعمیر کا کرنا متبرک عمل ہے۔ یوں نہیں فرمایا اپنا بستر اپنا تیمم لپیٹ کے میری کمر کے پیچھے رکھ دو، یوں نہیں کہا دو اینٹوں کا سرانہ بنا، ابو بکر میری ٹانگیں دبا، بلال میرا سر دبا۔ فرمایا نہ بلال جلدی کر گارا بنا لے، ابو بکر عمر جلدی کرو، اینٹیں پتھر لے کے آ جاؤ۔ کالی کملی والا اللہ اکبر قبا کی مسجد کی بنیاد کر کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا بلال گارا پکار گانا بنانا تیرا کام ہے، اینٹیں ابو بکر پکڑانا تیرا کام ہے، اینٹ پر اینٹ رکھ کر دیواریں کھڑی کر کر خدا کا گھر بنا دینا میں محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد ہی ہے نا عائشہ مسجد رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ کس نے زمین دی، کس کے پیسے لگے، کس کی بنیاد، لیکن ایک بنیاد رکھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے حکم دیا، اے ابراہیم میری زمین پر میرا گھر بنا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، بنیادوں پہ پر مار کر بنیادوں کو ظاہر کر دیا کہ اس جگہ پہ اللہ کے گھر کی دیوار کھڑی کر دے۔ مستری کا انتخاب خدا کے خزانے میں، مزدور کا انتخاب خدا کے زمانے میں، خدا کے خزانے میں، اینٹ بجر کا انتخاب اللہ کے خزانے میں۔ اے لوگوں بجری کرس کا انتظام اللہ نے کیا، پتھر جو لگانے تھے اللہ نے کیا، 4 پہاڑوں کے پتھر جمع کر کے لا کے رکھ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام لے گارا بناؤ، اللہ اکبر۔ کائنات کے اندر تم نے مستری ہنرمند دیکھے ہوں گے، مزدور تم نے قابل دیکھے ہوں گے، لیکن ابراہیم جیسا مستری دکھا دے، اسماعیل جیسا مزدور دکھا دے، رب کعبہ کی قسم ہے اس مستری کو خلیل اللہ بنا دیا، اینٹیں اٹھانے والے کو ذبیح اللہ بنا دیا، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے قیامت کی صبح تک محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک کونے میں کچھ لکڑیاں جلی ہوئی، اللہ اکبر، پتھر ایک تپرا ہے، پتھر کی تاؤ کے اوپر ایک آٹے کے پیڑے بنا کے روٹیاں پکانے والی سیدہ ہاجرہ۔ جب مائی نے روٹی پکا لی، خدا کے پیغمبر نے اللہ کا گھر تعمیر کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ گارے میں بھرے پڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں پہ گارا لگا ہوا ہے، ابھی وہ تگاری موجود ہے، چولہے میں آگ موجود ہے، روٹی تیار ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا، اس گھر کو دیکھ کر جبرائیل کہہ رہا خدا بڑا راضی ہو رہا۔ اے لوگوں فرمایا خوشی خوشی میں مانگ لو۔ آپ نے کہا حاجرہ جلدی آ جا، تجھے روٹی پلٹنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، اسماعیل تو آ جا، تجھے گارے سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، جلدی جلدی ہاتھ اٹھا لو، آج اس مکان کی مزدوری مانگ لو، آج اس مکان کی اجرت مانگ لو، آج اپنی تنخواہ مانگ لو۔ اللہ اکبر، مکان نہ مانگا، روٹی نہیں مانگی، دکان نہیں مانگی، اپنی نسبت نہیں مانگی، کیا ہاتھ اٹھائے۔ اللہ اکبر، وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے پاک پیغمبر نے اللہ اکبر کیا کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے سارا نقشہ 4000 سال کے بعد قرآن پاک میں کھینچ کے رکھ دیا۔ فرمایا میرا ابراہیم ٹھیک ہے، مکان کا تعارف کرا دیا، جگہ کا تعارف کرا دیا، گھر کا تعارف کرا دیا، جس کے لیے بنایا اس کا تعارف کرا دیا، جنہوں نے بنایا اس کا تعارف کرا دیا، جس کی رضا کے لیے بنایا اس کا تعارف کرا دیا۔ اب ابراہیم ذرا اگلا اعلان تو کرے گا یا میں کروں گا؟ اس گھر کو آباد کرنے کا، اس گھر کے طواف کرنے کا، ساری مخلوق کو اس گھر کی طرف متوجہ کرنے کا اب تو اعلان کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، الہ العالمین، اعلان میں کروں جھولی میں کسی اور کے چلے جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ الہ العالمین، اعلان بھی میں کروں گا، جھولی بھی میں پھیلا کے رکھوں گا۔ فرمایا ابراہیم بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ الہ العالمین، میں اس گھر کو آباد کرنے والا، بیت اللہ کے اندر سجدے کرنے والا، بیت اللہ کی اہمیت کو بتانے والا، الہی تیرے سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہے؟ اللہ وہ چیز مانگے، دنیا روٹی مانگے خزانے میں کمی نہیں، دنیا آٹا مانگے خزانے میں کمی نہیں، دنیا پیسہ مانگے خزانے میں کمی نہیں، لیکن اللہ آج میں تیرے خزانے سے وہ مانگوں گا جو تیرے پورے خزانے میں ایک ہے۔ الہی تجھے دیتے پتہ لگے گا، ابراہیم علیہ السلام کو جھولی میں لیتے پتہ لگے گا۔ فرشتوں نے یوں گور کے دیکھا ابراہیم کیا مانگ رہا ہے؟
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم اے الہ العالمین اسے آج میری جھولی میں ڈال دے جسے ساری کائنات کے لیے تخلیق وجہ کائنات بنایا، جسے زمین آسمان کا دھولا بنایا، جسے فرشتوں کی سرداری عطا فرمائی، جسے انسانوں کی سرداری عطا فرمائی، جسے سارے نبیوں کا امام بنایا، جسے جنت جہنم کو جس کی رضا پر الہی تو نے کھول دیا، اگر وہ رو کے دکھا دے تو اس کے بندوں کے لیے اللہ اکبر جہنم کے دروازے کھول دے، اگر ہنس کے دکھا دے تو اس کے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اس کی ہاں تیری ہاں، اس کی نہ تیری نہ، وہ رات کہہ دے تو رات ہے، وہ صبح کہہ دے تو صبح ہے، وہ نماز ادھر منہ کے پکڑ کے پڑھنا چاہے اللہ تو اس کی محبت میں قبلے کی سمت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آج الہی وہ میری جھولی میں ڈال دے جو عائشہ کا دولہا بنے گا، خدیجہ کا گھر والا بنے گا، یا اللہ آج میری جھولی میں وہ ڈال دے جس کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردارن ہوگی، جس کے نواسے جنتی جوانوں کے سردارن ہوں گے، جس کا چچا جنتی شہیدوں کا سردار ہوگا، اللہ اکبر، جس کا داماد علی المرتضیٰ ہوگا، جس کے رشتے کی تائید کے لیے جبرائیل زمین پہ اتر آئے گا، اللہ آج وہ دے دے، اللہ اکبر، جب بدر کے میدان میں ہاتھ اٹھائے گا اس کے ایک آنسو پر اللہ اکبر 1313 کو فتح عطا کرے گا، یا اللہ آج وہ تیرے سے نبی مانگ رہا ہوں، اللہ اکبر، جس کے لیے موسیٰ رو کے چلے گئے، جس کے لیے عیسیٰ رو کے چلے گئے، فرمایا میرا خلیل مانگ کیا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا حبیب عطا فرما دے، فرمایا جا خلیل میں نے بہت بڑی جھولی تیری بہت بڑی نعمت تیری جھولی کے اندر ڈال دی، دنیا والوں کو بتا دینا اگر یہ ہاں کرے گا تو جنت کے دروازے کھولوں گا، اگر یہ نہ کرے گا تو میں جہنم کے دروازے کھول دوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک پتھر بچ گیا میرے عزیزوں، دیواریں مکمل، بنیادیں مکمل، چھت مکمل، دروازہ مکمل، فرش مکمل، ایک پتھر بچ گیا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہ جو پتھر دے کے گئے تھے سارے لگ گئے، یہ ایک پتھر بچ گیا، میں کیا کروں؟ کس کے مکان کو لگاؤں، کہاں لگاؤں؟ کبھی پوچھ کے آتا ہوں، اللہ اکبر، پھر گئے پھر پوچھ کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے قبول مختص کر لیا، اس گھر کے لیے قبول کر لیا، اگر اس گھر پہ نہیں لگے گا تو دنیا کے اندر جتنے گھر بنیں گے وہاں لگے گا۔ کہ میں مطلب نہیں سمجھا، کیا مطلب؟ ابراہیم اس پتھر کو اپنے ہاتھ پر رکھ، دوسرے ہاتھ پر رکھ کر اس پتھر کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رگڑ دے، جب بریدہ بن گیا، جب سرما بن گیا، جب ریزہ ریزہ بن گیا، فرمایا ابراہیم ذرا پھونک مار۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری، آنن فانن سارے پتھر کی مٹی غائب ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے، یہ مٹی زمین پہ نہیں گری، یہ مٹی ہوا میں نظر نہیں آئی، یہ مٹی مجھے اپنے کپڑوں پہ نظر نہیں آئی، یہ مٹی کہاں چلی گئی؟ جبرائیل علیہ السلام مسکرانے لگ گئے، ابراہیم تیری شان کا کیا کہنا، تیری بات کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر، پاکستان میں، اللہ غنی، انگلستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، حتیٰ کہ کہاوڑ کلا میں 1450 سال کے بعد جو مسجد عائشہ بنے گی، اللہ اکبر، اللہ نے اس مٹی کو اس مٹی کی بنیادوں کے اندر ملا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں جہاں مٹی کا ذرہ لگا، لوگ بنائے نہ بنائے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے مجھے کبریائی کی، ابراہیم جہاں جہاں ذرہ پڑ گیا وہاں وہاں میرا گھر تعمیر ہو کے رہے گا۔ بنیاد تو میرے عزیزوں 1400 سال پہلے رکھی گئی تھی، لیکن میرے عزیزوں یہ پردادے کو سعادت نہ ملی، دادے کو سعادت نہ ملی، باپے کو نہ ملی، اللہ نے تیرے میرے ہاتھوں کو قبول فرما لیا۔ کہاں پیسہ، کہاں جنت، کہاں اس کی رضا، کہاں تیرا 10 روپے، کہاں 100 روپے؟ اٹھاؤ قرآن، اللہ اکبر پڑھو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اے لوگو ہے مجھے کوئی قرضہ دے دے، زمین تیری، آسمان تیرا، سورج تیرے، ستارے تیرے، جن تیرے، فرشتے تیرے، انسان تیرے، مچھلیاں تیری، مخلوق ساری تیری، اے اللہ کھاتا تو نہیں، پیتا تو نہیں، یا اللہ بستر کی تجھے ضرورت نہیں، کپڑوں کی تجھے ضرورت نہیں، اے اللہ بھی بچوں کی تجھے ضرورت نہیں، پھر کیوں قرضے مانگ رہے؟ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَضَافًا كَثِيرًا۔ آج دے تو سی، پھر جب آج مجھے دے، تجھے دے دنیا دیکھے گی، جب میں قیامت کے دن تجھے پلٹا کے دوں گا تو سارا جہان دیکھے گا۔
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے، اللہ اکبر، ایک غریب بڑا صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سامنے جو مکان ہے اتنا بڑا کھجور کا درخت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر یہ رئیس کا مکان ہے، اس نے اپنے گھر میں کھجور کے درخت لگا رکھے ہیں، کملی والے یہ میرا غریب بڑے کا مکان ہے، کچی دیواریں مٹی بھر رہی ہے، دیواریں چھوٹی چھوٹی، مجھے روزی مل گئی بچوں کے لیے دے دی ورنہ میرے پاس گنجائش کوئی نہیں۔ کملی والے صبح صبح جب مدینے میں ہوا چلتی ہے اور تیرے قدموں سے آ کے ٹکرا کر ہمارے چہروں پہ پڑتی ہے، ہمارے گھروں کی دیواروں پر ہمارے درختوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں، تو یہ کھجور کا درخت کبھی یوں جھکتا ہے کبھی یوں جھکتا ہے، جب یہ جھوک کے ہوا میں کھاتا ہے تو دو چار پانچ 10 کھجور کے ٹکڑے میرے ویڑے میں آ کے گرتے ہیں، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہوتے ہیں، لپکتے ہیں، چھلانگے مارتے ہیں، کوئی 1 دانہ کوئی 2 دانہ کھا لیتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، یہ دیوار کے اوپر کھڑا ہو کے میرے بچوں کو بہت برا کہتا ہے، کملی والے ہم توڑتے تو نہیں، اس کے اتنی اجازت دے دو جو خود بخود گر جائے، ہمیں اجازت دے دے۔ آپ نے فرمایا بلا لو، اللہ اکبر، بلا لیا، آگے کہا جی ہاں یہ یوں کہہ رہا تو غصہ کرتا ہے کہ جی کرتا ہوں میرا ہے، اللہ کے نبی آپ نے فرمایا نہ کیا کر، اجی میں تو مان جاؤں گا، تھا منافق، کہنے لگا میری بیوی نہیں مانتی، آپ نے فرمایا چل ایسا کر آج سودا کر لے، ان غریبوں پہ یتیم، ان غریبوں پہ لاوارثوں پہ مسکینوں پہ رحم کھا، جو کھجور کے دانے گرتے انہیں دے دیا کر، کنا جی نہ اسے کو مجھے اکٹھے کر کے دے۔ اللہ اکبر، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا، یار سے زیادہ یاری نبھانے والا، اوے لوگوں تمہیں ایک ہوٹل والا سمجھ آ گیا، آمنہ کا لال سمجھ میں نہیں آیا، تمہیں ایک ڈیرے والا ایک رقبے والا سمجھ آ گیا، ساری دنیا کا دکھیارہ تمہیں سمجھ نہیں آیا، ساری دنیا کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا تمہیں سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں کون سی مٹی کے بنے، پتہ نہیں کون سے خمیر کا مادہ بنا، اوے لوگوں اپنے 10 روپے کو نوٹ کو سمجھ لیا، بددعا کے چہرے والے کو نہ سمجھ سکے۔ اگر آج رسول اللہ کی مبارک ذات کو سمجھ جاتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم شیشے کے آگے فخر سے بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی سنت پہ اسرا نہ چلواتے۔ ہم نے بو زبان کے بولوں پہ حضور کو سمجھا، صحابہ نے اپنی زندگیوں سے حضور کو سمجھا۔ آپ نے فرمایا چل ایسا کر میرے سے سودا کر لے، جو مانگے گا دوں گا، یہ درخت کھجور کا مجھے بیچ دے، ان غریبوں کو دے دے، جو مانگے گا دوں گا۔ ٹال مٹول کرنے لگا، کہنے لگا اللہ کے نبی نہیں جی میری بیوی کا وہ نہیں مانے گی، اسے بڑا پیار ہے، کھیتی باڑی اس کی دیکھ بھال خود کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میری کوئی زور زبردستی تیرے پہ تھوڑی ہے، نہیں دینا تو نہ دے۔ اللہ اکبر، وہ کہہ کے چلا گیا۔ صحابی حضور علیہ السلام کا مکھڑا دیکھ رہا ہے، ابو دردہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ ابو دردہ نہیں، نام ذہن سے میں نکل گیا، نبی علیہ السلام کے ساتھی چلو پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کے قریب آئے، مدینے میں کھجوروں کا کام کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، اسے آپ نے بھی کہا تھا کہ دنیا کا درخت دے دے، جنت کا درخت لے لے، اللہ کے نبی یہ اسی کے ساتھ وعدہ یا کسی اور کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا جو بھی یہ لے کے دے دے اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے۔ کہ اللہ کے نبی پھر میں بھی آیا، اس مالک کے پیچھے دوڑے دوڑے گئے، اجی بات سننا، اجی بات سننا، جی جی کیا بات ہے، ابھی ٹھہر جا، بات تو سن۔ اللہ کے نبی نے تجھے کیا کہا؟ اچھا تو سفارشی بن گیا ہے، جب انہیں نہیں دیا تو تجھے کیسے دوں گا؟ فرمایا سودا میرے سے کر، کیا لینا چاہتا ہے؟ مدینے میں جو مانگے گا، میرے کپڑے میری جان میں جو مانگے گا تجھے دوں گا۔ پڑھتا ہے، کیا کہہ رہا ذرا زور سے؟ انہوں نے کہا اس کے بدلے جو مانگے گا دوں گا۔ اچھا جو مانگے گا، دیکھ لے پھرے گا تو نہیں۔ کاغذ قلم لے کے آ، جلدی سے لے کے آ۔ کہ کیا کرے گا؟ کہ اس کاغذ قلم کے اوپر لکھ دے جو مانگوں گا دوں گا۔ ابو دادا کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں پکڑ کے لکھ دیا، کیونکہ دنیا کو مال نظر آیا، میری آنکھوں میں مجھے آمنہ کا لحل نظر آیا، میں نے کہا جو مانگتا ہے میں دے دوں گا۔ اللہ، پھر اس نے مانگا کیا؟ کہ ابو دادا تیرے مدینے میں 2 باغ ہیں، ایک باغ میں تھوڑے کھجور کے درخت ہیں اور ایک باغ میں 700 کھجور کے درخت ہیں، ایک درخت لے لے اور 700 کھجوروں والا باغ مجھے دے دے۔ ابو دادا آسمان کی طرف
دیکھ کے کہنے لگے الحمدللہ اللہ اکبر، تجھے کھجوروں کا باغ مل گیا، مجھے آمنہ کا لال مل گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 700 کھجوروں کے باغ کا سودا کیا، وہ کھجور کا باغ، دروازہ بجایا، اللہ اکبر، دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ اسے بلائیے، یہ درخت اس کے حوالے کر دیجئے، وہ غریب آج کے بعد درخت کا مالک ہے۔ پاک پیغمبر ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ دیکھ رہے ہیں، ابو دادا اس نے مجھے نہیں دیا، تجھے کیوں دے دیا؟ بس اللہ کے نبی دے دیا۔ بتا تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کچھ کیا کہہ دیتا تو کیا تھا، میں نے اپنے بچوں کی روزی داؤ پہ لگا دی، میں نے اپنے بچے آمنہ کے لال تیری رضا پہ قربان کر دی، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی بس ہو گیا، بتا تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کر دیا، اللہ اکبر، مجھے بتائے گا نہیں میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اسے کہا تھا جو مانگے گا دوں گا، اس نے کیا مانگا؟ کہ 700 کھجوروں کے درخت کا باغ مانگا، تو نے دے دیا، کہاں دے دیا؟ اللہ اکبر، آپ کے لب جڑے، آنکھوں کی پلکیں ہلنے لگ گئی اور آنسو آپ کے رخسار پہ گرنے لگ گئے۔ پاک پیغمبر نے پھر یوں ہاتھ اٹھا، فرمایا ابو دہدا پھر میرا سودا بھی کینسل ہو گیا، میرا سودا بھی کینسل ہو گیا۔ یا رسول اللہ سودا کیسے کینسل ہوا؟ فرمایا ایک درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت تھا، تو نے پورا باغ دیا۔ انی ارا ما لا ترا، دیکھ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے ابو دہدا، جنت کے اندر فرشتے تیری طرف سے کھجوروں کے باغ لگا رہے ہیں، میں تیری جنت کا ضامن بن گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیوی بھی ہے، فرمایا اس کی جنت کا بھی ضامن بن گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 چھوٹے بچے، فرمایا ان کی جنت کا بھی ضامن بن گیا۔ کملی والے یہ بیوی کو جا کے خوشخبری نہ سنا دو، اب بھی آپ صدقی علاقے میں جائیے، جب کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہوتا ہے کھجوروں کے باغ کا مالک اپنا ڈیرا کوئی ڈال لیتا ہے تاکہ کھجوروں کی حفاظت کر سکے۔ ابو دادا کی کھجوریں پک رہی تھی، انہوں نے بچوں سمیت ڈیرا باغ میں ڈال لیا تھا۔ اللہ اکبر، دوڑے دوڑے گھر آئے، کانپتے کانپتے اپنے باغ کے دروازے پہ آئے، قدم رکھنے لگے، پیچھے کر لیا۔ ابو دادا باغ اللہ کو دے کے اللہ سے جنت، اللہ کے رسول سے جنت کا وعدہ لے لیا۔ باہر کھڑو کے واضی یا ام دہدا، یا ام دہدا، اللہ وہ کہنے لگی کیا بات ہے اندر کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ میری ملکیت تھا، اب میں نے اللہ کو دے دیا، اس کے بدلے اللہ اکبر۔ بی بی کہنے لگی اللہ کو دے کے کیا لیا؟ کہ خود بھی جنت کا حقدار، تجھے بھی اور بچوں کو بھی جنت کا حقدار بنا دیا۔ کس نے کہا؟ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ جس کی زبان پہ حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، آمنہ کا لال کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کی عزتیں میں ابو دہدا کی گھر والی کی جُتی کے تلوے پہ قربان کر دو۔ ایک بچہ گودی میں اٹھا کے دوسری کی انگلی پکڑ کے لائی۔ ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں کھڑا تھا وہاں سے بھی 4 قدم آگے چلی گئی، کہنے لگے ابو دہدا اتنی بڑا سودا کر لیا، اب یہ سایہ، اس کا سایہ بھی ہمارے لیے حرام ہو گیا ہے۔ اے ابو دہدا تیری عقل پر بہران ہوں، خدا نے مجھے ایسا بابا بختوں والا شوہر عطا فرما دیا جس نے دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو، دنیا کو ٹھکرا کے آخرت کا سودا کر لیا ہے۔ آج یہی سودا کرنے کے لیے میں آپ حضرات سے کے پاس آیا، وعدہ میرا نہیں، وعدہ اللہ کے نبی کا، یہ علماء تائید کریں گے، بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ، یہ میرے نکاح سارے نبیوں کے سردار نے کہا، یہ میرے نکاح، یہ معراج کے دولہا نے کہا، یہ میرے نکاح والدہا کے چہرے والے نے کہا، یہ میرے نکاح واللیل کی زلفوں والے نے کہا، یہ میرے نکاح لم نشرح لک صدرک کے سینے والے نے کہا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والے نے کہا، یہ میرے نکاح مزمل مدثر کی صاف چادر والے نے کہا، یہ میرے نکاح وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے اخلاق والے نے کہا، یہ میرے نکاح لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی کامل زندگی والے نے کہا، وہ میرے نکاح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی چادر والے نے کہا ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ کے وعدے سچے، اللہ کے نبی کی بات سچی، آج خدا کا گھر تمہاری نیک کمائیوں کا انتظار کر رہا ہے۔ نیت کرو، کہہ دو اللہ اکبر، اس گھر کو بنائیں گے بھی، اس گھر کو بسائیں گے بھی، کہہ دو انشاءاللہ، بنائیں گے بھی ہم، بسائیں گے بھی ہم، 24 گھنٹے آباد کریں گے ہمارے گھر کو، اللہ کے گھر کو تالا نہیں لگے گا۔ صحابہ والے مسجد نبوی والے اعمال 24 گھنٹے ہوتے رہیں گے، راتوں کو تہجد، دن میں قرآن کی تلاوت اور 5 وقت کی نماز۔ اللہ کا اگر رمضان المبارک سے پہلے تیار ہو جائے، پھر تراویح بھی آسانی سے ہو سکے، پھر یہاں اعتکاف بھی بیٹھ سکے۔ پہلا اعتکاف ہوگا اس مسجد کے اندر، پہلے بھی تھی مسجد یہ، پہلا اعتکاف ہوگا
پھر قیامت تک اعتکاف ہوتا رہے گا. پہلے اعتکاف کے لیے چھت فراہم کرنے والے کو قیامت تک اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. پہلی تراویح ہوگی رمضان المبارک کی, پہلی نماز پڑھی جائے گی رمضان کی, پہلے جمعے کا خطبہ ہوگا رمضان کا, کیا پتہ عید کی نماز پڑھی جائے. اور لوگوں مسجد کی اوپر کی تعمیر میں توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے, لیکن جو چیز بنیاد کے اندر لگ جائے قیامت کی صبح تک. آج عقل مندی والا مشورہ دے کے جا رہا ہوں, اگر اپنے پیسے کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتے ہو تو آج اس مسجد کی بنیادوں میں کچھ کھپا لو, کچھ لگا لو. اب مجھے نہیں پتا کون امیر ہے کون غریب ہے, لیکن سب کے چہروں سے پتہ لگ رہا ہے ایمان والے مصطفیٰ والے ہیں. اب ذرا ہمت کر کے پہلے 3 مرتبہ اپنے گناہوں سے جو آگ کی پلکوں کو آج اپنے آنسوؤں سے غسل دیا, آج ذرا 3 مرتبہ خدا کو شرمندگی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ سارے گناہوں سے, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. 5 وقت اللہ نمازی بنا دے, کہہ دو آمین. قرآن کی دولت مجھے میری اولاد کو نصیب فرما دے, کہہ دو آمین. سونا چاندی تو ہر ایک کو مل جاتا ہے, قرآن کی دولت بختوں والوں کو ملتی ہے. اللہ سے دعا کر لو, اللہ میرے بچوں کے بخت جگا دے, میری بچیوں میرے بچوں کو قرآن پڑھا دے, اور مجھے بھی کامل زندگی والا ایمان والا بنا دے. اب اٹھ کے کھڑے ہو لوگوں, اب بتاؤ کون اس گھر کی چھت کی تعمیر کے لیے دیواریں مکمل ہو جائے, وضو خانہ مکمل ہو جائے, کون ہے؟ اللہ اکبر. جس نے وہ ٹوٹی لگائی, جس نے بوری کا کام کرایا, جس نے صدقہ جاریہ پانی کا شروع کیا, پتہ نہیں عبدالحنان بھی کلی کر کے جائے گا, ثواب دینے والے کو پہنچ رہا ہوگا. اٹھ کے کھڑے ہو, پہلے پائیے, پہلے آئیے. 10,000 5,000 2,000 3,000 انشاءاللہ میں اپنے ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے حلال کمائی میں سے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے آج اللہ کو قرضہ دے رہا ہوں. اٹھو میرے بھائی, اب تو مجھے رکنا کوئی نہیں. بتاؤ با 5,000 کو کم سے کم 20 آدمی 5,000 کے, 10 آدمی 10,000 ہے, کوئی لاکھ روپیہ, کوئی 50,000. اللہ کی قسم اللہ اپنے گھر کو اللہ جنت کا باغ بنا لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ بہت نواز دے, عزتوں میں اللہ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹھ کے لکھواؤ انشاءاللہ 5,000 میں دوں گا, 10,000 میں دوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہو گئے 25-30 اور دو. ماشاءاللہ ہمت کرو. ماشاءاللہ لکھواؤ بھائی. کون اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے جی؟ 5,000 میری طرف سے. کتنا جی؟ کیا نام ہے؟ 10,000. کیا نام ہے بزرگوں؟ رانا ممتاز صاحب 10,000 روپے لکھتے رہو بھائی. رانا ممتاز صاحب 10,000. کیا نام ہے بھائی؟ شبیر صاحب 5,000. اور جی ماشاءاللہ. جی 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 لکھواؤ. 20 آدمی کھڑے ہو کے ماشاءاللہ. آپ کا کیا نام بیٹے؟ محمد سلطان. بھائی عمرانہ صاحب کے 10,000 روپے, ادھر سے 5, پیر کے 5, محمد سلطان کے 5. جی بھائی لکھواؤ ماشاءاللہ. 20 آدمی لکھواؤ, پورے 20 آدمی, تاکہ لینٹر کا کام شروع ہوگا. 10,000 کیا نام بھائی؟ مرید حسین صاحب 10,000. 4 ہو گئے, 16 رہ گئے. 16 آدمی لکھوائیں. 10,000 روپے لکھواؤ. 5,000 لکھواؤ. محمد کاشف 5,000. 15 رہ گئے بھائی. عورتوں میں بھی ہے ماشاءاللہ. میری مائیں بہنیں بڑی سخی لوگ ہیں. اللہ اکبر. بڑی لنڈے بازار میں چلی جائے سارا لنڈا خرید لیتی. آج جنت خرید لو اللہ سے. جی جی کوئی ذمہ دار عورت ہو وہ لکھ لے اور نقدی وصول کر لے. اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے دے دو کان کی بالی اتار کر, ہاتھ کے انگوٹھی دے دو. قیامت کے دن جنت کے زیور سے راستہ کیا جائے. ماشاءاللہ. محمد فاروق صاحب کے 5,000 آگے. 15 آدمی رہ گئے. مہینے میں 15 دن میں 20 دن میں اللہ سے لے کے اللہ کو دوں گا. اللہ سے لے کے اللہ کے لیے اللہ کو دے دو. اللہ سے لے کے اللہ کے لیے اللہ کو دے دو. تمہارے علاقے میں قبرستان ہے, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کی بہن, پتہ نہیں کون کون پڑے ہیں. آج ان کی قبروں میں مکان ان کا ہمارے پاس, دکان ہمارے پاس, کاروبار. آج ان کی قبروں میں میرے عزیز و ثواب پہنچا دو. ہے اپنے والدین کے لیے بھائی, کوئی اپنے والدین کے لیے اپنی حلال کمائی میں سے 5,000 بھائی سلطان کے. اور 14 رہ گئے. جی جی بسم اللہ. چھت کی بجری مکمل. کیا نام ہے جی؟ رانا مقیم صاحب اللہ قبول فرمائے. 14 رہ گئے. 5 لکھوا دو یار. 5,000. بسم اللہ. اٹھنا اللہ کا نام لے کے. اللہ کے دیے میں سے اللہ کو دے دو. اللہ کا گھر بنے گا, پتہ نہیں کون آ جائے گا. کہاں سے بنے گا؟ رانا شبیر احمد 5,000. 13 رہ گئے. عبد الرحمان 5,000. 12 رہ گئے بھائی.
بسم اللہ بسم اللہ 12 افراد 12 محمد عامر حامد صاحب 5000 11 رہ گئے بھائی جلدی جلدی کھڑے ہو کے دکھاؤ اپنی اماں کو ثواب پہنچاؤ تاکہ ماں کروٹیں بدلتی بدلتی اٹھ جائے آج میرے بیٹے نے یاد کیا نیکیوں سے اس کی قبر کو بھر دو نور سے اپنے ابو جان کی دادے دادی کی یہ زمین یہ رقبہ انہی کا لاٹ کرتا ہمیں ملا ہوا ہے آج ان کو پہنچا دو ان کو راضی کر دو تمام مرحومین کو پہنچا دو تاکہ قبر کے اندر مصروف کر دو سب کو بھائی اگلی منزل اللہ آسان 11 آدمی رہ گئے اٹھ جاؤ یار 11 اللہ کے یا اللہ جن کا نام جنت کے دروازے پر ہے ان کو اللہ نے کھڑا کر اللہ جن کا نام فرشتے لکھ رہے جنت کے دروازے پر کیا نام ہے جی ثناء اللہ 5000 اور میرے بھائی اٹھو ماشاءاللہ راو عمران صاحب 5 9 افراد رہ گئے میرے بھائی 9 رہ گئے جلدی سے ٹیکا لگا دو ماشاءاللہ دے دو اللہ کے گھر کو سہارا میرے بھائی قیامت کے دن بھٹکتوں کو سہارا دے گا 50,000 سال کا دن ہوگا پریشانی تفکر سے اللہ پاک رکھے گا غم سے اللہ پاک رکھیں گے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے اتنے فضائل سنا رہا ہوں حقیقت ہو کے رہیں گے 9 رہ گئے میرے بھائی اٹھ جاؤ کہ انشاءاللہ میں اس گھر کی تعمیر کے لیے دوں گا جی ماشاءاللہ جی کیا نام ہے 2,000 1,000 لکھواؤ 2,000 لکھواؤ 1,000 لکھواؤ اٹھ جاؤ میرے بھائی 1,000 وہ لکھوائے کہ اس کا دیکھا دیکھی دوسرے یار کو 5 5 دے رہے میں کیا 1,000 لے کے لیے کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ اٹھو بھائی مت اللہ برکت دے دے 8 رہ گئے 8 میں 1,000 کیا نام میرے بیٹے بھائی خالد صاحب اور 7 رہ گئے عبد الرحمن 5,000 کیا نام ہے محمود بھائی 5,000 عبد الرحمن آپ بھی 2,000 محمود بھائی 5,000 جی 4 رہ گئے 4 مقدر والے کیا نام بیٹے بھائی ساجد جی سلیم احمد 5,000 سلیم احمد 5,000 ایک رہ گیا بھائی محمد سلیم 5 اللہ قبول فرمائے 10,000 اللہ قبول فرمائے 50 بوری ہے جی کیا نام ہے عابد 50 بوری سیمنٹ دے دو بھائی بسم اللہ ایک بوری کر کے لکھوا دو لکھے نہیں ہاتھ کھڑا کر دو 5 بوری میں دوں گا 2 بوری میں دوں گا 3 بوری اپنے منہ سے بول دو 1 بوری 2 بوری ایک سے شروع کر لو جی کون دے گا بسم اللہ کیا نام ہے محمد نعمان 5 بوری اور بھائی محمد سلیمان کیا نام بیٹے عبد الوحید 5 بوری اور میرے بھائی جی بسم اللہ 1 بوری 2 بوری سیمنٹ کی قیامت کی صبح تک جمع رہے گا لگا رہے گا میرے عزیزو کتنی جماعتیں پوری دنیا سے جماعتیں آئیں گی کتنے لوگ آئیں گے سیدہ عائشہ کی قبر میں جا کے بتایا جا رہا ہوں عائشہ تیرے نام پر مسجد بنی ہے اور تیرے روحانی بیٹے سب کچھ قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے جی ماشاءاللہ جی بسم اللہ جلدی کر دو میرے بھائی جلدی کر دو 5 گٹو بھائی احمد کی طرف سے ماشاءاللہ 17 ہو گئے رہ گئے پیچھے تھوڑے سے جی بسم اللہ 5 بوری 22 ہوگی ماشاءاللہ کیا نام بیٹے محمد وقار 22 ہوگی 27 رہ گئی جی کوئی 10 دے دے کوئی 5 کوئی 5 رہ گئی ماشاءاللہ کر دو ہمت یار کر دو یقین کرو اجر آپ کو بھی سن کے مل رہا بول کے اجر مجھے بھی مل رہا بہت اللہ دے رہے بہت خزانوں سے ضروری نہیں پیسہ دے اللہ اولاد کا سکھ دے عزت کرنے والے اللہ لوگ دے دے یہ اللہ کی نعمت ہی تو ہے جی ماشاءاللہ 5 اور آگی ماشاءاللہ 5 اور آگی راشد کی 2 7 اور آگی ماشاءاللہ رہ گی پیچھے 20 ہے کوئی اللہ کا بندہ ہاتھ کھڑا کر دے 10 بوری والے 2 جی بسم اللہ سلیم احمد 10 بوری سلیم احمد 10 بوری بھائی 10 رہ گئے پیچھے اور 10 رہ گی پیچھے بھائی مولانا نواز صاحب 1,000 روپے 10 بوری رہ گی بھائی فرشتے گئے یہ نام لے کے فرشتوں کے آنے کا وقت دوسروں کے جانے کا وقت ہے اللہ والے اس وقت میں لقمہ نہیں توڑے تھے کہ سمندر بھی آپس میں رک جاتے اتنا قیمتی وقت ہے کس سے بات نہیں کرتے اللہ اکبر جی میرے بھائی ہے کوئی فرشتے جس کا نام لے کے لے چلے اللہ کے پاس 100 روپیہ اللہ قبول فرما یہی کروڑ ہے میرے بھائی 5 بوری والے 2 ہاتھ کھڑا کر دو میرے بھائی بسم اللہ کون کھڑا کرتا ہے اللہ کے گھر کو اللہ کو قرضہ دے دے عبد الرحمن 5 بوری اور آگے اللہ قبول فرمائے کیا نام بیٹے محمد عبد الرحمن 5 بوری محمد لقمان 5 بوری 5 بوری محمد رفیق 5 بوری حبیب الرحمان 5 بوری 70 ہوگی ماشاءاللہ لگاؤ اللہ کی مارکیٹ میں بولی لگاؤ 3 بوریاں عمر فاروق عمر حیات ماشاءاللہ 73 تھی گیا بھائی بولو ماشاءاللہ دکھا دو آج اللہ کیا کتنی بیٹے 2 بوری کیا نام ہے محمد عاصم 2 بوری محمد نعمان 2 بوری محمد عاصم 2 بوری محمد نعمان 2 بوری طارق دی 5 بوری بھائی طارق کی 5 بوری اعظم کی 5 بوری
عمر سعید 5 بوری، عمر سعید 5 بوری ماشاءاللہ، ہوگی 85، رہ گی 15 ماشاءاللہ، اتنے ہی ہو گئے، اللہ شکر، کوئی نہیں سر 2-4 مولی علی کو خوش کر دو اور ہاں یہ میرا نعت خان بھی ہے بھائی، نمازی پڑھ، رہ گئی بھائی 15 بوری، بسم اللہ، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ابھی سے کام شروع خدا کے گھر کا۔ جی جی کیا نام بیٹے؟ عبد الرحمن، 10 بوری رہ گئی، حبیب الرحمن 10 بوری رہ گئی بھائی، 10 بوری ماشاءاللہ۔ اچھا ایسا کرو 10 بوری کے لیے 100 200 روپیہ دے دو ماشاءاللہ، 50 100 10 20 دے دو، سارے ماشاءاللہ، سارے ماشاءاللہ، ہمت کر کے 2-4 بندے کھڑے ہو جاؤ، ان سے وصول کر لو میرے بھائی، 2-4 بھائی جی کھڑے ہو جاؤ، بھائی جی کھڑے ہو جاؤ، اپنے دینے کا بھی ثواب، اٹھ جاؤ، اٹھ جائے گا بندہ کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ لو میں سچ بیٹھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس 20 روپے بچا لینا، میرے نعت خان نے نعت پڑھنی بھائی، تمہاری مہربانی، کیوں نہ کہ یہ مولی بوجھے خالی کر کے چلا گیا، اس نے نہ بلائی عبداللہ نعت ہے، پھر اسرائیل جان کٹ دے، عبداللہ مال کٹ دے، یہ بھائی صدقہ جاری ہے، اللہ ہی او ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔